الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وقال اللہ تعالیٰ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، محترم ابراہیم صاحب، اور اتفاق یہ ہے کہ شعبہ تعلیم کے اوپر سے نگراں نائب امیر جماعت پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں، ان کے معاون نیچے بھی ابراہیم صاحب ہیں، اور پتہ نہیں آپ میں کتنے کتنے ابراہیم ہیں، تو باقی ذمہ داران نافع نہایت قابل احترام اساتذہ کرام۔ اور میں بھی پوچھ رہا تھا کہ بعض اساتذہ، اور استاد تو استاد ہوتا ہے چاہے وہ کم عمر ہو یا زیادہ عمر ہو، تو بعض اساتذہ اور میرا خیال ہے استانیہ بھی مجھے اپنے بچوں کی عمر کے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہیں تو استاد، اور استاد کا مقام بہرحال عام انسانی دنیا میں بھی اور اسلام میں بھی بڑا اہم مقام ہے۔ تو نہایت قابل احترام پاکستان بھر سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، آپ کی 3 روزہ تربیت گاہ کا یہ اختتامی سیشن ہے، اور آپ وہ لوگ ہیں جو ان تعلیمی اداروں میں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، انہی تعلیمی اداروں میں لا الہ الا اللہ کی صدا نہ صرف بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ بلند ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہ اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ ان تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی انقلاب اور اقامت دین اور اسلامی حکومت، اس کی بات لیکن کل تک ہی اجنبی تھی۔ یعنی ایک وہ وقت تھا کہ جب انہی تعلیمی اداروں میں، جب کم از کم میں تعلیمی ادارے میں جاتا تھا، تو وہاں پر اسلام کا نام لینے کا مطلب تھا دقیانوسی، رجعت پسند، اگلے وقتوں کے لوگ آج کے دور میں اسلام کی اور اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ وقت گزر گیا، اور اب تو انہی جدید تعلیمی اداروں سے، اور یہ جدید تعلیمی ادارہ کیا ہوتا ہے، یہ جدید کی خود لفظ ٹرم جو ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عمارتیں ترقی کر گئی ہوں اور خوشنما ہو گئی ہوں، یا یہ کہ آلات پڑھانے کے وہ کوئی سائنسی ہو گئے ہوں۔ یہ جو دور جدید شمار ہوتا ہے، یہ جدید کا لفظ جن لوگوں نے یہ ٹرم دی ہے، انہوں نے اس کی تعبیر بھی کی ہے اور تشریح بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا دور جدید وہ کسی سائنس، ٹیکنالوجی، ایجادات، انکشافات کا نام دور جدید نہیں ہے، بلکہ دور جدید وہ دور ہے جب انسان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، اپنے برے بھلے کی تمیز اس کو خود ہو گئی، روشنی میں وہ آ گیا ہے، جو روشن خیالی کی بات ہوتی ہے نا، اور اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا۔ اور وہ دور جب انسان اوپر سے آئی ہوئی ہدایت کا محتاج نہیں رہا۔ اوپر سے آئی ہوئی ہدایت کیا؟ وحی، یعنی وحی کے انکار کا دوسرا نام دور جدید۔ جب انسان نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اب ہم، ہارورڈ ہمارے پاس ہے، آکسفورڈ ہے، تھنک ٹینکس ہیں، ریسرچ سیلز ہیں، اب ہمیں کسی اوپر سے آئی ہوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دور
گویا دور جدید کہلاتا ہے، انہی جدید تعلیمی اداروں کے اندر اب الحمدللہ اور ثم الحمدللہ انقلاب کے نعرے بھی بلند ہوتے ہیں، اور انقلاب کے نہیں، اسلامی انقلاب کے، اور تکبیر کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، اور اللہ اکبر کا مضبوط نعرہ ہے جو ان سارے ہی تعلیمی اداروں میں تقریباً بلند ہو رہا ہے۔ تو ایک ایسے پس منظر میں، اور یہاں پر تعلیمی اداروں کی اہمیت اس پہلو سے خود اس ٹرم سے واضح ہو جاتی ہے، جدید تعلیمی ادارے، کہ یہ انگریز نے اس کی منزل سامنے رکھ کر اور مقصد سامنے رکھ کر تعلیم کو گویا جدید بنایا، اور اس میں سے گویا وہی کو نکال دیا کہ اس کے نتیجے میں جو نسل تیار ہو، جو نوخیز نسل مستقبل میں تیار ہو، وہ ہو جو ان کے مقاصد پورے کرے۔ اور اسی لیے جو آج ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ گورا انگریز چلا گیا لیکن کالے انگریز رہ گئے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تو چلے گئے لیکن جو تعلیم اور تعلیمی نظام وہ چھوڑ کے گئے، اس کے نتیجے میں وہی ذہن اور وہی تعلیم گویا ذہنوں میں پل اور بڑھ رہی ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ پاکستان بن گیا اور اسلام کے نام پر بنا، لیکن اسلام کے علاوہ یہاں سارے تجربے ہوئے ہیں۔ تو ان تعلیمی اداروں میں آپ ایک مرتبہ پھر سے اسلامی انقلاب کے احیا کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان کوششوں کاوشوں کو قبول کرے اور اس کے بہترین نتائج دنیا میں بھی دکھائے۔ اسلامی انقلاب، یہ جو موضوع اس وقت مجھے کہا گیا ہے کہ اسلامی انقلاب میں تعلیمی اداروں کا کردار، اسلامی انقلاب کی منزل اگر میں یہ عرض کروں اب بہت دور نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہہ تو ذرا پہلے دیا تھا، لیکن صورتحال آج وہ سامنے آ رہی ہے کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لاس ہے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمان ہے الا۔ تو اس پہلو سے کہ آج کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ نہ صرف پاکستان کے حالات بلکہ ساری انسانیت سیچوریشن پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی ہے، اور ایک ایسی منزل پہ پہنچ گئی ہے جہاں کے بعد وہ ایک کتاب لکھ دی گئی تھی اینڈ آف دی ہسٹری، کہ اب تو تاریخ کا ہی خاتمہ ہو جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور کتاب آئی، کلیش آف سویلائزیشن، تہذیبوں کا تصادم، اور اس کتاب میں گویا مصنف نے یہ لکھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بس تاریخ کا اختتام ہونے جا رہا ہے، نہیں، تہذیبوں میں بالخصوص دو تہذیبوں میں تصادم ہو رہا ہے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مغربی تہذیب اور چینی تہذیب میں تصادم ہے، مغربی تہذیب اور روسی اور جاپانی یا ہندوستانی تہذیب میں تصادم ہے۔ اس نے کہا مغربی اور جدید تہذیب اور اسلامی تہذیب میں تصادم ہے۔ نہ اس وقت کوئی فوج تھی، نہ اس طرح کوئی وسائل تھے، نہ اس طرح سائنس کے میدان اور دنیاوی میدانوں میں آگے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا تجزیہ یہ تھا کہ اصل تصادم جدید تہذیب اور اسلامی تہذیب میں ہے، اور اس کے بعد اس کے کچھ نتائج گویا پیدا ہونے ہیں۔ تو یہ جو کشمکش جدید تہذیب اور اسلامی تہذیب میں ہے، وہ جو کتاب لکھی گئی کلیش آف سویلائزیشن، اس نے گویا نتیجہ نکالا کہ اس تصادم کے بعد پھر کچھ ہوگا، اور وہ پھر کچھ اور نہیں ہوگا، پھر وہ ہوگا جو علامہ اقبال نے ذرا پہلے دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ تو ذرا پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت دور نہیں ہے، اور ایک ایسے پس منظر میں جس کا تذکرہ میں ابھی کرتا ہوں
لیکن پہلے قدم پر یہ اسلامی انقلاب ہے کس چیز کا نام؟ اسلامی حکومت کہتے کس کو ہیں؟ جماعت اسلامی کے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے اقامت دین قائم ہو جائے. یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ اس کی تعبیر، تشریح، تعریف کیا ہے؟ اور واقعہ یہ ہے جو آج کل کے حالات ہیں اس میں بڑا گیپ ہو گیا ہے. یعنی مجھ جیسا آدمی بھی، میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب یا اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس پر یا وزارت عظمیٰ کی کرسی پر سراج الحق صاحب بیٹھ گئے، یا اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو وہ بیٹھ جاتے. اسلامی انقلاب اس کا نام نہیں ہے. تو اسلامی انقلاب پھر کس کا نام ہے؟ اسلامی انقلاب نام ہے، یہ ذرا پیچھے چلنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا، اس کے باوجود کہ ہمیں کہا گیا رجت پسند، دقیانوسی، بیکورڈ، لیکن مسلسل سفر کر رہا ہے. وہ جو کتاب ایک لکھی گئی ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی، تاریخ انسانی کے 100 بڑے انسان، اس نے نمبر 1 مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا، جس پر اسی کے ساتھی ظاہر غیر مسلم تھا، پریشان ہو گئے. اسی کے سوال جواب شروع کر دیے، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کیا تم پیغمبر اسلام کو ماننے لگے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ جو نمبر 1 مقام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس کی وجہ میرٹ ہے. میں نے کوئی اصول بنائے، کوئی ضابطے بنائے، اور اس پر جو بھی پہلے نمبر پر آیا میں نے وہ نام لکھ دیا، اور اس میں جو بھی میں نے جس دائرے میں پیمانے اور میرٹ بنایا، ہر ایک میں نمبر 1 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا. اور پھر اس نے ایک بات یہ کہی، باتیں تو اس کی بہت ساری ہیں، کہ اس نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا تھا، کتنے لوگ تھے ماننے والے؟ اس نے کہا 4. ایک ان کی اہلیہ، ایک ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کا خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے زیر کفالت بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا 4 افراد تھے جو کہ ابتداءً ان کے ساتھ آئے. پھر اس نے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور اس نے کہا تقریباً 1.5 ارب انسان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. کہا یہ سچ کا سفر ہے جو چل رہا ہے. جھوٹ کا سفر کبھی اتنا طویل نہیں ہوتا، 50 سال، 100 سال، چند سال چھایا ہوا رہتا ہے. بعض شخصیات ہیں جو آ کے آتی ہیں اور چھا جاتی ہیں، بڑا ان کا سحر طاری ہو جاتا ہے، لیکن چند دن بعد پتہ چلا کہ دھوکہ تھا اور فریب تھا اور تضادات تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عجیب و غریب ہے، اور ان کا پیغام کہ جوں اپنی بیست سے فاصلے پہ آ رہے ہیں، ویسے ویسے ان کا پیغام، ویسے ویسے ان کا اپنا نام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ سچائی کا سفر ہے، یہ سچائی ہے جو اپنے راستے گویا بنا رہی ہے. تو اس پہلو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند صحابہ، ویسے تو اگر میں آج آپ سے پوچھوں یہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ کتنے خلفائے راشدین؟ 4. 1,500 سال ہو گئے اور آپ نے کہا 4. یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، یہ تو کم از کم 4,000 تو ہونے چاہیے. 400 ہی ہو جاتے، 100 ہی ہو جاتے، 50 ایک درجن بھی نہیں ہے. آپ نے کہا 4. یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ صرف 4 ہی مسلمان حکمراں تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، مسلمان حکمراں تو ہزاروں، بلکہ ہو سکتا ہے لاکھ تک پہنچ گئے ہوں، لیکن اسلامی حکومت یہ 4 یا 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی لوگ شامل کر لیتے ہیں، یہ 4 اور 5 1,500 سال میں صدیوں کا گرد و غبار ہے. کوئی کنفیوژن کیوں نہیں ہوا؟ کوئی ابہام کیوں نہیں ہوا؟ یہ منزل کھوٹی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ نگاہوں سے اوجھل کیوں نہیں ہوا؟ آپ تو خیر
یہاں منصور آڈیٹوریم کی تربیت گاہ میں ہیں، سڑک پہ چلتے بھی کسی آدمی سے پوچھیں خلفائے راشدین کتنے، وہ کہے گا 4۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کس کا اہتمام ہے؟ یہ اہتمام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے جس طرح اپنے قرآن کو محفوظ کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کو محفوظ کیا ہے، اسی طرح اپنے نظام اس کو اس نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ ذہنوں میں وہ ایسا محفوظ ہے کہ 4-5 کے علاوہ کوئی 6-7واں آتا ہی نہیں۔ اور آج بھی یہ جو سعودی عرب ہے، وہاں پر خانہ کعبہ ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگ سلام عرض کرنے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں پوچھوں وہاں اسلامی حکومت ہے تو آپ کہیں گے نہیں جی بادشاہت ہے، جبر کی کا دور ہے۔ کس قدر ذہن صاف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں آپ دیکھیں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لوگ اس کو صرف قرآن تک محدود کر لیتے ہیں۔ قرآن جس طرح محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جس طرح محفوظ ہے، اسی طرح پورا نظام حکومت وہ جس طرح محفوظ ہے۔ تو اس پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفائے راشدین کی چند جھلکیوں سے پتہ چلے گا اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار میں آئے، حکومت میں آئے، اور مائیکل ایچ ہارٹ کے نزدیک تاریخ انسانی کا نمبر 1 انسان، نمبر 1 حکمراں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن آپ کا اس زمانے میں حکومت کیسے ہوتی تھی؟ قیصر موجود تھا، کسریٰ موجود تھا، شاندار ٹھاٹ باٹ موجود تھے، شاندار رہائش اور طرز زندگی موجود تھا، اور اس کا تذکرہ بعد میں جب مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی تو پتہ چلا کہ کیا عیاشی تھی ان کی۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے دور میں ایک کوئی چیز بھجوائی گئی قیصر یا کسریٰ کے محل کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھلوایا اونٹوں گھوڑوں پر لاد کر، پتہ چلا آسٹرو ٹرف ٹائپ کوئی چیز کھل گئی ہے، اس کے اندر درخت کھڑے ہو گئے، اس کے اندر بیٹھکیں نمودار ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ قالین ہے جہاں شاہان کسریٰ کہیں روم یا ایران وہ اپنی شامیں گزارا کرتے تھے۔ یہ ٹھاٹ تھے اور یہ گویا مزے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دور میں حکمرانی آپ کی قائم ہوئی، لیکن آپ کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا؟ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری اور کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا۔ یہ حکومت تھی۔ یہ وہ فرق ہے جو اس وقت تو ایک دنیا برائے دنیا، بلکہ تعلیم برائے دنیا، تعلیم بھی دنیا کے، اور پہلے ایک کہاوت کہا جاتا تھا کہ تعلیم بڑی دولت ہے، لیکن اب لوگ اس کو ذرا بدل کے کہتے ہیں کہ تعلیم میں بڑی دولت ہے۔ یعنی ظاہر ہے بہت زبردست کاروبار کا ذریعہ تعلیم بنا ہوا ہے، تو ہر چیز دنیا بنانے کے لیے گویا چل رہی ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی ڈیویشن ہے جو واقع ہو گیا ہے، اور جدید دور اور جدید تہذیب نے ایک بڑی کامیابی گویا وقتی طور پر حاصل کی کہ سارا رخ موڑ کر رکھ دیا ہے، اور ساری تگ و دو دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت حاصل کر لی، سربراہ بن گئے، اور کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا۔ پہلے جو خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ایمان لائے تو اس وقت سرمایہ داروں میں شمار تھا، پیسے والے تھے، لیکن پھر وہ اس تحریک میں، اگر میں لفظ استعمال ہوئے، شامل ہوئے۔ اس میں یوں اگر کہوں آج کے دور میں ہوتا ہے نا کہ لوگ بڑی بڑی اعانتیں اور کیا انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کیا انہوں نے، اس لیے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے جب وہ وزیر بن گئے، قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، حکمراں طبقے میں شامل ہو گئے تو بمع سود وصول کر لیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ بھی بن گئے، اور جب سربراہ بن گئے
تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ جب سربراہ بنے تو اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کاندھے پر اپنے کپڑا ڈالا ہے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نظر نہیں آ رہا، یہ کپڑا میرے کاندھے پر ہے، بازار جا رہا ہوں، بازار یہ کپڑا بیچوں گا اور بچوں کو کھلاؤں پلاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ حکومت کون کرے گا؟ کہا تو میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ عجیب بات ہے، کی طرف بڑھ رہی تھی حالات کہ لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھریں گے، لینے والا نہ ہوگا، بالآخر وہ حالات آئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو بیت المال نظر نہ آتا تھا، خزانہ نظر نہ آتا تھا، کہتے تھے کہ میں کاروبار نہیں کروں گا تو بچوں کو کون کھلائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کے کہہ سکتے تھے ارے بھائی وزارت خزانہ ہے، بیت المال ہے، اس میں سے استعمال کرو اور حکومت کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا چپ ہو گئے، صرف یہ جملہ کہا کہ اچھا پھر شورا کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ شورا کی گئی، مشاورت ہوئی اور پھر بالآخر قرآن سے رہنمائی لی گئی۔ اور قرآن سے رہنمائی کیا لی گئی؟ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی یتیم ایسا ہو جائے جس کے کو ورثے میں بہت سارا مال و دولت ملے اور وہ ابھی اس قابل نہ ہو کہ سنبھال سکے، کم عمر ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے اس کا ہے کہ رکھوالا مقرر کر دیا جائے، اور اس رکھوالے کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس کے مال سے، یتیم کے مال سے اپنی بقدر ضرورت وہ بھی کچھ استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں سے فارمولہ ڈرا کیا گیا۔ یہ جو آج ہم حکومتی خزانے کو جو کہتے ہیں نا مال یتیم، یہ یہاں سے آیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ عرصے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق حکومت کر رہے ہیں اور پیسے لینے کو تیار نہ تھے، کیا تصور تھا ان کا؟ کیا تصور حکومت تھا؟ یہ وہ گیپ ہے زبردست جو واقع ہو گیا ہے۔ یہ جو غلامی میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر، یہ غلامی کے اثرات ہیں جو آج ہم تک آ گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہو برطانیہ کے طرز پر، امریکہ کے طرز پر، یا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی طرز پر تبدیلی ہو جائے کہ شہباز شریف کی جگہ ہم آ کر بیٹھ جائیں، عمران خان کی جگہ ہم آ کے بیٹھ جائیں، نعرہ وغیرہ مدینہ کی ریاست کا لگا لیں، بس باقی سب ویسے ہی ہو۔ اسلامی انقلاب اس کا نام نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا ذہن کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ذہن گویا یہ تھا، اور یہ ایسی بات میں عرض کر رہا ہوں جس کے بارے میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم صاحب بھی اس کو کہیں کہ اچھا یہ تو ذرا اجنبی سی بات ہے، اجنبی، واقعی اجنبی سی بات لگتی ہے بعض اوقات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کون وہ ہیں جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اصل خلافت راشدہ دو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ذرا سا کچھ تھوڑا سا ڈیویشن ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن گویا یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد مصلی کے نیچے 5,000 روپے مل جاتے ہیں۔ اس وقت تو 5 درہم 2 درہم ہی مل جاتے تو بہت تھے۔ نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، روزہ رکھتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، کچھ بھی نہیں ملتا، حج کرتا ہوں، مشقت، اور پھر خرچ بھی کرتا ہوں، ملتا کچھ نہیں ہے، اور زکوٰۃ اس میں تو جیب بھی خالی کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کروں، مجھے تو بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مقصد وجود بتایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، مجھے خلافت اپنی قائم کرنی ہے، اپنا نمائندہ بنانا ہے، ایسے لوگ جو فی الواقع میری نمائندگی کریں، میری نیابت کریں، اس نیابت کی اور اس خلافت کے میں پیسے لوں، اس کی مزدوری لوں،
ان کا ذہن ہی گویا یہ قبول کرنے کو گویا تیار نہیں تھا۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو نماز روزہ حج سے سب موجود ہیں، لیکن یہ جو اس کا اصل روح ہے رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں۔ ستوت توحید کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو اساتذہ ہیں۔ توحید کی حکومت، اللہ کی حکومت، اللہ کی حکومت جن نمازوں سے قائم ہوئیں وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں۔ تو آپ سوچیں کہ تصور حکومت کیا ہے؟ میری حکومت ہے ہی نہیں، اللہ کی حکومت ہے۔ یہ اتنا بڑا گیپ ہے جس کو مجھے بھی اپنے ذہن میں اتارنا مشکل ہوتا ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی حکومت کا مطلب ہے میری حکومت قائم ہو جائے، مجھے وزارت عظمیٰ مل جائے، میں صدارتی محل میں پہنچ جاؤں۔ اسلامی حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تمہارا حکمراں نہیں ہوں، میں تو انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ حکمراں کون ہے؟ ان الحکم الا للہ، اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اصل حکمراں اللہ تعالیٰ ہے، اس کی حاکمیت۔ اور جماعت اسلامی کے دستور میں لکھا ہوا ہے حاکمیت الہیہ، اسلامی نظام، خلافت، یہ سب اسی کا گویا نام ہے۔ اور ہمارا سارا تعلیم کا ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ ہے دنیا۔ ظاہرے یہ جو ظاہرے میرے قابل احترام اساتذہ موجود ہیں، لیکن ایک چیز معذرت کے ساتھ عرض بھی کر دوں کہ تعلیمی دنیا میں جو ہم اترے ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں میں، جماعت کی بات، 25 برس ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، اور بڑے تعلیمی حوالوں سے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں ترکی گیا تھا، اور ترکی میں ایک انقلاب نظر آئی، پوری طرح تو نہیں ہے لیکن ایک تبدیلی ہے جو چل رہی ہے۔ ترکی میں کیا 50 سال پہلے مساجد پہ تالے لگے ہوئے تھے، اذانوں پہ پابندی تھی، خواتین سر پہ چادر نہیں لے سکتی تھی، ایسا جب سختی تھی، سیکولر لادینیت تھی وہاں تو، لیکن وہاں پر حجاب بھی نظر آ رہا تھا، مسجدیں بھی آباد ہو رہی تھیں، اور حکمراں بھی اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے اور ماننے والے تھے۔ تو ہم نے کہا اس کی بنیاد کہاں پڑی؟ انہوں نے کہا وہ ایک امام خطیب اسکول کا نام انہوں نے لیا، اس کی چین تھی ایک۔ میں نے پوچھا کتنا تعلیم کا کتنا حصہ تھا وہ؟ انہوں نے کہا صرف 2.5% تھا، 97.5% دوسرا تھے لوگ، صرف 2.5% گویا امام خطیب اسکول سے تعلق رکھنے والے اساتذہ۔ اسکول وہ کس کے تھے؟ حکومت کے تھے، سرکاری تھے، لیکن اساتذہ نے اس میں نقب لگایا، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، اس میں اندر سے گویا سرنگیں بچھائیں اور پورے اس سیکولرزم کی عمارت کو گویا بارود سے اڑا دیا، اور وہ اب سب ڈھہ گئی ہے، لیکن صرف 2.5% تھا۔ لیکن اب ہمارے تعلیمی ادارے بڑے ہیں، کشمیر میں کم از کم 25 بعض لوگ کہتے ہیں 30% تعلیمی نیٹ ورک ہمارا ہے، ریٹ فاؤنڈیشن کا ہے، ہمارے گویا اساتذہ اور اسکول، لیکن وہاں پر فرق کیوں نہیں واقع ہو رہا؟ شاید اس کی وجہ اس لیے کہ موضوع مجھے انہوں نے ذرا خراب سا دیا ہے، تلخ سا، کہ اسلامی انقلاب میں تعلیمی اداروں کا کردار تو بڑا اہم ہے، اس لیے کہ لوگ اپنے نئی نسل کو اساتذہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تعلیمی اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 2 پیشے ایسے ہیں جس میں انسان خود آتے ہیں، ایک تو یہ تعلیمی ادارے جہاں آپ کے پاس انسان آ جاتے ہیں، اور دوسرے میں کہوں ڈاکٹرز کے پاس بھی انسان چل چل کے آتے ہیں اپنا امراض کا علاج کرانے۔ تو یہ نئی نسل کو
تعمیر کرنے کے لیے یہ بہت اہم، اور ساری دنیا میں یہ جو بنگلہ دیش ہمارا بنا، ہمارا ہی کہوں میں اس کو، بنیادی کردار کس نے ادا کیا؟ وہاں کے تعلیمی اداروں۔ دھیرے دھیرے ایسا اتنا کام کیا، ایسی ذہن سازی نئی نسل کی کر دی کہ ڈھاکہ یونیورسٹی آزادی کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی اس پوری بنگلہ دیش کی جو موومنٹ تھی آزادی کی، کلیدی کردار اس میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا تھا۔ تو اس پہلو سے ترکی میں آپ دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، لیکن ہمارے ہاں نیٹ ورک تو بہت زبردست ہے، تربیت گاوی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات ہونے چاہیے، اس کے نتائج ہونے چاہیے، وہ اس طرح نمودار جو ترکی میں ہو گئے، جو بنگلہ دیش میں منفی انداز میں ہو گئے، جبکہ اساتذہ وہ ہیں کہ یہ نیا معصوم سا بچہ، چھوٹا سا پودا اور کلہ میں جس کو کہوں، وہ جب پھوٹتا ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس کی تراش، اس کی خراش، یہ جو اس وقت دنیا میں خوبصورت قسم کے درختوں سے اور پودوں سے بڑے بڑے خوبصورت باغ بنا دیے گئے ہیں، ڈیزائن بنا دیے، کیا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹے سے درخت کو ایک خاص انداز میں پروان چڑھاتے ہیں، اس کے ارد گرد اس طرح کا جال بچھا دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح خوبصورت انداز میں پلتے اور بڑھتے ہیں، اور بالآخر ایک بہت ہی خوبصورت باغ نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کا باغ اگر اس طرح ہو تو اس دنیاوی باغ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ تو اس پہلو سے یہ سارا جدید، یہ نئی نسل، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اس کی تعمیر کیسے ہو رہی ہے۔ اور یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی کہ نصاب تو ترکی میں بھی سارا سیکولر تھا، لیکن وہاں اساتذہ نے آغاز تو 2-4 نے کیا ہوگا، پھر 10-12 ہوئے ہوں گے، پھر 100-200 ہوئے ہوں گے، پھر 1000-2000 ہوئے ہوں گے۔ ان 2.5% لوگوں نے ایسا تبدیلی برپا کر دی جس کے اثرات، اور آج بھی وہ صدر اردگان وہ بھی فخر سے کہتے ہیں میں بھی امام خطیب اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، اور بچے اور بچیاں آ کر ان کے سامنے کہتے ہیں ہم بھی اسی تعلیمی ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہلو سے یہ جدید تعلیمی اداروں میں کیا، ہمارا تو خیر اس طرح سیکولر ملک نہیں ہے جیسا ترکی ہے، ہمارے یہاں مساجد پہ پابندی نہیں ہے جس طرح ترکی میں تھی، اذانوں پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تبدیلی کیوں نہیں ڈالی؟ تو اس وقت تو خیر 1443 تھا، آج کتنا ہو گیا ہے؟ 1444۔ 1500 ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ 56 سال رہ گئے کتنی۔ اور یہ جو دنیا میں تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ ابھی اور تیز ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں واقعات ایسے رونما ہوں گے جیسے تسبیح اس کو توڑ دیا جائے، اور تسبیح جب ٹوٹ جاتی ہے تو ایک دم سے دانے ایک ایک کر کے گرتے ہیں، دانے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ افغانستان میں کچھ ہوا، یہ یوکرین اور روس کی جنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں اٹھا پٹک لگی ہوئی ہے، یہ ابھی اور چلے گی، اور تیزی سے واقعات گویا رونما ہوں گے، اور بالآخر وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بالآخر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی۔ اس لیے ایک ایسے دور کے اندر آپ آ رہے ہیں جہاں اس جدید اور لادین نظام انسانیت کو کچھ نہیں دے سکا ہے۔ دکھ، پریشانیاں، خودکشیاں، نفسیاتی مریض، یہ جتنی جدید جو عیش کدے شمار ہوتے ہیں، امریکہ کے اعداد و شمار آپ دیکھ لیں، روزانہ 250 خودکشی ہوتی ہے، روزانہ پتہ نہیں کتنے نفسیاتی مریض بنتے ہیں، روزانہ سب سے زیادہ سکون بخش دوائیں وہاں استعمال ہوتی ہیں، ہر روز 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 70 ٹوٹتی ہیں۔ انسانیت تو پوری طرح تتر بتر ہو گئی ہے۔ ایسے میں یہ اساتذہ اگر کمر ہمت کس لیں اور اپنے ٹارگٹ اور اپنا ویژن ٹھیک رکھیں تو وہ وقت تو آ رہا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی کوشش اور کاوشوں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔